السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ حیاکم اللہ ناظرین اکرام، آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین اکرام، دعویٰ سلفیہ کی جانب سے یہ نیا کورس آپ سب کے سامنے ہے۔ ناظرین اکرام، ہمارا جو یہ کورس ہے 2 موضوعات پر مشتمل ہے، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں۔ پہلا موضوع ہے طہارت کے احکام اور مسائل، جن کا جاننا مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور دوسرا جو موضوع ہے وہ رقیہ اور جھاڑ پھونک دم سے متعلق ہے۔ ناظرین اکرام، ہماری گفتگو کا آغاز ہم کرتے ہیں طہارت کے احکام اور اس کی اہمیت سے متعلق۔ شریعت اسلامیہ نے ہم سب کو پاکی صفائی کی ترغیب دی ہے اور اس پر زور دیا ہے۔ طہارت شریعت میں بڑی پسندیدہ اور مطلوب چیز ہے، اور طہارت پاکیزگی اتنی پسندیدہ چیز ہے کہ شریعت کے احکام کا یہ حصہ ہے۔ اس وجہ سے جو کتابیں احکام سے متعلق ہیں، ان کتب میں، چاہے وہ حدیث کی کتابیں ہوں یا فقہ کی کتابیں ہوں، شروعات طہارت سے ہوتی، کتاب الطہارہ سے ہوتی ہے، کیونکہ شریعت نے پاکی صفائی اور طہارت کو اتنی اہمیت دی ہے کہ وہ عبادتوں سے جڑی ہوئی چیز ہے، جس کی تفصیل آپ کے سامنے آئے گی۔ شریعت نے پاکی صفائی کی ترغیب دی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پاکی صفائی حاصل کرنے والے لوگوں کے متعلق کیا کہا؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 222، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، پسند کرتا ہے، ویحب المتطہرین، اور ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے جو پاکی صفائی حاصل کرنے والے لوگ ہیں، پاک صاف رہنے والے لوگ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ پسند ہے، اور ایسے لوگ پسند ہیں جو پاکی صفائی کا اہتمام کرتے ہوں۔ اور جب پاکی صفائی اور طہارت کی بات آتی ہے ناظرین اکرام، تو طہارت 2 قسم کی ہے، ایک ہے جو ظاہری ہے اور دوسری ہے جو معنوی ہے۔ ظاہری طہارت سے مراد انسان اپنے جسم کو پاک و صاف رکھے، اپنے لباس کو پاک و صاف رکھے، اپنے گھر کو پاک و صاف رکھے، اپنے ماحول کو، اپنے معاشرے کو پاک و صاف رکھے، یہ پاکی صفائی ظاہری ہے۔ شریعت نے اس کی بڑی ترغیب دی ہے، یہ بڑی پسندیدہ ہے۔ اور دوسری ہے معنوی طہارت، جو اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہمارا دل شرک سے، بدعات سے، خرافات سے، اور اسی طرح حسد سے، بغض و عداوت سے، دشمنیوں سے پاک ہو۔ دل کی صفائی یہ بھی طہارت ہے۔ اگر انسان طہارت کو اختیار کر لے، ظاہری اور معنوی، تو کیا ہوتا ہے؟ ناظرین اکرام، مشہور حدیث جو آپ سب جانتے ہیں، صحیح مسلم، ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ کی حدیث نمبر 223، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الطہور شطر الایمان، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پاکی صفائی آدھا ایمان ہے، آدھا ایمان ہے۔ ابن رجب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو حدیث ہے پاکی صفائی آدھا ایمان ہے، یہاں پاکی سے مراد کیا ہے؟ پاکی سے مراد کہتے ہیں، یا پاکی سے مراد التطہر بالماء من الاحداث، کہ انسان گندگی سے، نجاست سے، حدث سے، کہ جب انسان کا وضو نہ رہے، اس سے طہارت حاصل کرنا اس حدیث کا مراد ہے۔ یعنی وہ لوگ جو پاکی صفائی کا اہتمام کرتے ہیں اور وضو کا اہتمام کرتے ہیں، انہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کی ہے۔ اب کسی کا وضو ٹوٹ گیا ناظرین اکرام، اب پھر نماز کا وقت ہو گیا، تو پھر اسے طہارت حاصل کرنی ہی ہے، تبھی اس کا عمل، اس کی نماز قابل قبول ہوگی۔ طہارت ضروری ہے، اس کے بغیر نماز کا کوئی تصور نہیں ہے۔ تو ناظرین اکرام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اور مقام پر سورۃ التوبہ آیت نمبر 108، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اہل ایمان کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، کہ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پسند کرتے ہیں پاک صاف رہنے کو، واللہ یحب المطہرین، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند فرماتا ہے، محبت کرتا ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہ آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ شریعت میں پاکی صفائی
بڑی ہی اہم اور بہت ہی مطلوبہ چیز ہے۔ اور اس کی مزید تفصیل یہ ہے ناظرین اکرام کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکیزگی کے لیے ایسا نظم رکھا ہے کہ نماز 5 وقت آپ پڑھتے ہیں تو 5 وقت آپ کو پاکی صفائی کا اہتمام کرنا ہے، آپ کو وضو کرنا ہے۔ اب سوچئے 5 وقت نماز کے ساتھ وضو کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لازم قرار دے دیا، وضو کے بغیر نماز نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاکیزگی کو پسند کرتا ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 6 ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تو نماز کا ارادہ کرو، فاغسلوا وجوہکم، تو پھر وضو کرو، چہرے کو دھو اور ہاتھوں کو دھو۔ اور اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرت میں سے قرار دیا 10 چیزوں کو۔ شریعت اسلامیہ سبحان اللہ پاکیزگی میں کس درجے کی پاکی صفائی چاہتی ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 241، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 من الفطرہ، 10 چیزیں ہیں جو فطرت میں سے ہے۔ سارے انبیاء اور رسول کا طریقہ ہے، ان کی تعلیمات ہیں۔ اس میں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا؟ قص الشارب، کہ انسان اپنے مونچھوں کو تراشے، کم کرے۔ اور اسی طرح اس میں سے مسواک ہے، وہ سواک، مسواک کرے جس سے انسان کا منہ صاف ہوتا ہے۔ اور اس میں قص الاظفار ہے، ناخن کو تراشنا جس سے انسان کی انگلیوں میں جو گندگی ہے وہ چلی جاتی ہے۔ اور اسی طرح غسل البراجم، جوڑ جہاں ہوتے ہیں اسے اچھی طرح دھلنا جہاں گندگی جمع ہو جاتی ہے۔ نتف الابط، اور اپنے بغل کے بال کو نکالنا ہے جہاں پر گندگی جمع ہوتی ہے۔ حلق العانہ، اور اسی طرح سے اپنے زیر ناف بال کو نکالنا۔ اور اسی طرح انتقاص الماء یعنی استنجا، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 چیزوں کی تفصیل آگے آئے گی باذن اللہ، میں نے چنندہ طور پر ذکر کیا جہاں گندگی جمع ہوتی ہے انسانی جسموں کے اندر۔ شریعت نے کہا کہ اسے دور کرنا، صاف کرنا، یہ اتنی مطلوبہ چیز ہے، یہ سنن الفطرہ میں سے ہے۔ سنن الفطرہ کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء اور رسول کا طریقہ رہا ہے اور ان کی امتوں کو اس کی تعلیم دی گئی، یہ طریقہ چلا آ رہا ہے۔ اور اسی طرح جہاں تک لباس کی بات ہے، جسم کی صفائی، جہاں تک لباس کی بات ہے، اب جانتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ابتدا میں جو وحی نازل سورہ مدثر آیت نمبر 4، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول سے کیا کہا؟ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ چوتھی آیت جو ہے وثیابک فطہر، اپنے لباس کو پاک کیجیے، یہ رسول کو حکم دیا گیا، یعنی صرف جسم نہیں، مونچھیں، ناخن، بغل، زیر ناف یا جوڑ یا استنجا، طہارت حاصل کرنا ہی نہیں، آپ کا لباس آپ کی شخصیت کو ظاہر کرتا ہے، اور لباس ہمارے جسم کو چھپائے ہوئے ہوتا ہے، تو اندرونی جسم بھی پاک ہو، اور جو ظاہری لباس ہم پہنتے ہیں وہ بھی پاک و صاف ہو۔ رسول کو کہا جا رہا ہے وثیابک فطہر، اپنے لباس کو پاک صاف رکھیے۔ سبحان اللہ، یعنی شریعت حقیقت میں پاکی صفائی کی ترغیب دیتی ہے۔ آج آپ دیکھیے دوسرے مذاہب میں وہاں پر گندگی یا گندگی کو زائل کرنے کا کوئی نظم نہیں ہے، یا ان کے دین کا وہ مضبوط حصہ نہیں ہے۔ ہمارے یہاں تو پاکی صفائی کو آدھا ایمان کہا گیا۔ حدث سے کہ انسان بے وضو ہو، طہارت حاصل کرے، استنجا کرے اور وضو کرے، یہ ہمارے یہاں آدھا ایمان ہے۔ اور دوسرے مذاہب پہ آپ نظر دوڑائیے، آپ دیکھیے کہ گندگی ایسی کہ جس کا تصور بھی انسان نہیں کر سکتا ہے۔ شریعت اسلامیہ کہتی ہے کہ صرف آپ کا باطن ہی نہیں، دل ہی نہیں، آپ کا جسم بھی پاک ہو، جسم کے ساتھ آپ کے کپڑے بھی پاک ہوں، آپ کا لباس بھی صاف ہو، یہ شریعت کی تعلیمات میں سے۔ بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ کہا انسان کی حیت بھی اچھی ہونی چاہیے۔ حیت کا مطلب لباس کے علاوہ بھی، ایک حدیث ہے ابن حبان کی حدیث نمبر 5483، جابر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اتانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زائرا فی منزلنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر کو آئے زیارت کے لیے، ملنے کے لیے۔ فرآ رجلا شاعثا، آپ نے ایک شخص کو دیکھا جس کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ آپ نے کہا اما کان ھذا یجد ما یسکن به شعرہ، آپ نے کہا کیا ان کے پاس وہ چیز نہیں ہے جس سے وہ اپنے بالوں کو درست کر لے؟ ورآ رجل علی ثیاب وسخہ، آپ نے ایک شخص کو دیکھا جس کے کپڑے گندے ہیں۔ آپ نے کہا
اما کان ھذا یجد ما یغسل بہ ثوبہ، آپ نے کہا کیا ان کے پاس وہ چیز نہیں جس سے وہ اپنا کپڑا دھل لے؟ سبحان اللہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لباس، جس کو آپ نے دیکھا کہ لباس گندا ہے، آپ نے کہا تمہارے پاس لباس دھلنے کا کوئی سامان نہیں ہے کیا تم اس کا اہتمام نہیں کر رہے ہو؟ یعنی لباس کی پاکی صفائی سنت میں سے ہے، رسول کی ترغیب ہے، آپ نے گویا کہ ناپسند کیا اس کو، اور ساتھ ہی ساتھ انسان اپنی حیت کو، شکل کو اور اپنے لباس کو درست کر لے۔ اللہ کے نبی نے جب دیکھا کہ ایک بال بکھرے ہوئے اور ایک مومن اپنے بالوں کی طرف توجہ نہیں دے رہا ہے اور بکھری ہوئی حالت میں ہے، تو آپ نے کہا کیا اپنے بال کو تم درست نہیں کر سکتے؟ کیا ہمارے پاس کنگھی نہیں ہے؟ یعنی شریعت یہ کہتی ہے لباس کے ساتھ آپ کا جو مظہر ہے، آپ کا چہرہ ہو، لباس ہو، یہ مناسب ظاہر ہونا چاہیے تاکہ پاکی صفائی، آپ مسلمان ہیں، مومن ہیں، سنت پر چلتے ہیں، یہ ظاہر ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا لباس بھی پاک ہوتا، آپ کی ظاہری حالت بھی بالکل مناسب ہوا کرتی تھی۔ اب سوچئے رسول کو کون سی چیزیں جو ناپسند ہوئی، آپ نے کہا کیوں تمہارے پاس وہ چیز نہیں جس سے تم اپنے بال کو صحیح کر لو؟ یعنی آپ نے اس کو پسند نہیں کیا ہے۔ مومن کو ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات میں سے ہے۔ اور اسی طرح شریعت یہ کہتی ہے جہاں لوگ اکٹھا ہو جاتے ہوں وہاں پر بالخصوص طہارت کا اہتمام کرو، پاکی صفائی کا اہتمام کرو، تاکہ دوسروں کو ہماری وجہ سے اذیت اور تکلیف نہ ہو، اس کا خصوصی خیال کرو۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 7359، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، من اکل ثوما او بصلا فلیعتزلنا او لیعتزل مسجدنا ولیقعد فی بیتہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلاۃ والسلام، تم میں سے جو پیاز یا لہسن کھائے وہ ہم سے الگ ہو جائے یا ہماری مسجدوں سے دور ہو جائے اور اپنے گھر میں بیٹھا رہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہماری مسجدوں کے قریب نہ آئے، ہم سے دور ہو جائے۔ بلکہ صحیح مسلم کی حدیث میں تو یہاں تک کہا کہ فرشتے جو اللہ کے مخلوق ہے، نور سے بنائے گئے، یہ فرشتے بھی پاکی صفائی کو پسند کرتے ہیں اور ناپاکی کو، گندگی کو ناپسند کرتے ہیں۔ وہ صحیح مسلم حدیث نمبر 564 حدیث ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، من اکل، اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلاۃ والسلام، من اکل من هذه البقلة الثوم وقال مرة من اکل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم۔ آپ نے کہا جو پیاز لہسن بدبودار چیزیں کھاتا ہے، آپ نے کہا وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے، کیونکہ فرشتوں کو بھی اس سے تکلیف ہوتی ہے جس سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، انسانوں کو جسے تکلیف ہوتی ہے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ آپ نے مسجد آنے سے منع کر دیا، اگر کچی پیاز یا کچا لہسن آپ کھا رہے ہیں، آپ مسجد کو نہیں جا سکتے، آپ کے لیے جائز نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے منہ سے بدبو آئے گی جب آپ نماز پڑھیں گے، آپ قرات کریں گے، آپ تلاوت کریں گے، اذکار کہیں گے، اس بدبو سے لوگوں کو اذیت ہوگی۔ شریعت یہ کہتی ہے خود بھی پاک رہیے، اور گندگی آپ کے لیے بھی نقصان دہ، اور گندگی سے دوسروں کو اگر تکلیف ہے تو آپ گنہگار بھی ہوں گے۔ سبحان اللہ، اس لیے آپ نے کہا وَلْيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ، اپنے گھر میں بیٹھے رہو، مسجد کو نہ آؤ۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے لوگوں کو اذیت ہوتی ہے، حتیٰ کہ اللہ کے فرشتوں کو بھی اذیت ہوتی ہے۔ وہ جو گندگی میں رہتے ہیں یا گندگی کے ساتھ رہتے ہیں، وہ پرواہ نہیں کرتے کہ وہ کیا کھا رہے ہیں، کیا پہن رہے ہیں، کیا طہارت ہے یا نہیں ہے۔ انہیں جان لینا چاہیے کہ اللہ کے ملائکہ بھی ان سے تکلیف محسوس کرتے ہیں، اور ایک مومن وہ ہے جو اپنے ہاتھ سے، اپنے جسم سے، اپنی زبان سے دوسروں کو محفوظ رکھتا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ اگر کوئی آدمی اجتماعی جگہوں پر جاتا ہے تو ایسی کوئی چیز اس کے ساتھ نہ ہو جو لوگوں کے لیے اذیت کا سبب بنتی ہو۔ اسی طرح شریعت اسلامیہ نے یہ کہا کہ صرف جگہ نہیں بلکہ آپ کا جو سماج ہے، آپ کا جو ماحول ہے، وہ بھی پاک صاف ہونا چاہیے۔ ایک مومن کو ذمہ دار ہونا چاہیے، ہم جہاں پر بھی رہتے ہیں گندگی، کوڑا کچرا ہم اپنی مرضی سے یہاں وہاں پھیلا دیں، لوگوں کے چلنے پھرنے کی جگہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے یہ۔ کیا کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے 281، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان یبال فی الماء الراکد، آپ نے وہ پانی جو ٹہرا ہوا ہے اس میں پیشاب کرنے سے منع کر دیا، حرام ہے یہ، کیونکہ آپ ایسی جگہ پیشاب کر رہے ہیں جہاں پانی ٹہرا ہوا ہے، اب اسی تالاب سے جانور بھی آ کر کے پی رہے ہیں،
انسان بھی اپنی ضرورتیں پورا کر رہا ہے، کوئی کپڑے دھل رہا ہے، کوئی صفائی کے لیے پانی لے جا رہا ہے، اگر آپ اس میں پیشاب کر دیں گے، آپ کا ماحول، آپ کا جو تالاب ہے جہاں پانی جمع ہو رہا ہے وہ بھی ناپاک گندا ہو جائے گا۔ لہٰذا ایسا کام نہ کرو کہ آپ خود بھی گندگی کر رہے ہو، اس گندگی سے نہ جانے کتنے لوگوں کو اذیت ہو رہی ہے۔ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ ایک اور چیز ملاحظہ کیجیے، وہ جو لوگوں کے چلنے پھرنے کے راستے ہیں یا سائے کے راستے ہیں، وہاں کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، جیسا کہ مسند احمد کی روایت ہے 2715 حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا الملاعن الثلاث، 3 لعنت کی جگہوں سے بچو۔ کہا اللہ کے نبی وہ کیا ہے؟ مل ملاعن یا رسول اللہ؟ آپ نے کہا ان یقعد احدکم فی ظل یستظل فیہ او فی طریق او فی نقع ماء۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی آدمی استنجا کرتا ہے، کیسی جگہ پر استنجا کرتا ہے؟ ایسی جگہ پر استنجا کرتا ہے جہاں لوگ سایہ لینے کے لیے آتے ہیں، ہرا بھرا درخت ہے، درخت کے چھاؤں میں آ کر کے استنجا کر دے، یا پھر انسان ٹھہرا ہوا پانی وہاں پر استنجا کر دے، یا پھر انسان راستے میں جہاں لوگ چلتے پھرتے وہاں جا کر کے استنجا کر دے۔ اور الجامع الصغیر کی روایت ہے 138، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذی یتخلی فی طریق الناس، جو لوگوں کے چلنے پھرنے کی جگہ پر استنجا کرے، گندگی کرے، او فی ظلہم، یا پھر ان کے سائے، جہاں سایہ وہ لیا کرتے ہیں، ان کے جانوروں کو باندھا جاتا ہے، وہ سایہ لینے کے لیے بیٹھا کرتے ہیں، ایسی جگہوں پر گندگی کرنے والے لعنت کے مستحق ہیں۔ آپ سوچئے، سبحان اللہ، شریعت یہ کہتی ہے آپ کا تالاب بھی پاک ہونا چاہیے، آپ کے راستے پر بھی گندگی نہیں ہونی چاہیے۔ آج آپ دیکھیے، آدمی کو کوئی پرواہ نہیں، بس اس کا گھر پاک ہو، اور وہ اپنا کچرا یا اپنی گندگی لے جا کر کے ایسی جگہ ڈالتا ہے جہاں سے لوگ چل رہے پھر رہے ہیں، وہاں لوگ درخت کے سایہ لینے کے لیے آتے ہیں، جانور وہاں آتے ہیں کھانے کے لیے، چارہ کھانے کے لیے، وہاں جا کر کے انسان گندگی ڈال دیتا ہے۔ یہ خود بھی اذیت اور دوسروں کے لیے بھی اذیت، حتیٰ کہ جانوروں تک کو اس سے اذیت اور تکلیف ہوتی ہے۔ اچھا اب دیکھیے، جو باتیں آج کہی جا رہی ہیں، پیارے رسول نے 1400 سال پہلے ہمیں سکھائی ہیں، آج کہا جاتا ہے آپ گندگی باہر ڈال دیں گے، کھلے راستوں پہ ڈال دیں گے، ایسی چیزیں ڈال دیں گے جو چیزیں کہ بڑی نقصان دہ ہیں، جانور اسے کھا لیتے ہیں، جانوروں کھانے کی وجہ سے ان کی موت ہو جاتی ہے، بسا اوقات مر جاتے ہیں وہ، اور ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں، کسی کا مال ہے، وہ کسی نے پیسے سے خریدا ہے اس کو، اور لوگ وہاں پر چل رہے پھر رہے، ان کے لباس پہ گندگی لگ رہی ہے، اس میں وہ نماز کو جا رہے ہیں، اپنے گھر کو جا رہے ہیں، وہاں پر وہ بیٹھیں گے، وہاں پر نماز پڑھی جاتی ہے، تلاوت کی جاتی ہے۔ اسلام میں کہتا ہے کہ ایسی جگہوں سے آپ بچیے، بلکہ شریعت نے تو یہ کہا کہ اگر آپ اس کے مقابلے میں راستے سے گندی چیزوں کو ہٹاتے ہیں، زائل کرتے ہیں، یہ ایمان کی علامت ہے آپ کی کہ آپ مومن ہیں۔ کیا کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 35، آپ نے کہا الایمان بضع و سبعون او بضع و ستون شعبہ، ایمان کے 60 یا 70 شعبے ہیں، سب سے افضل لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور ادناہا، اور اس کا ایمان کا یہ بھی شعبہ ہے اماطۃ الاذى عن الطریق، کہ راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز ہے تو ہٹا دیجیے اس کو۔ اگر آپ نے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیا تو پھر آپ ایمان والے ہیں، یا آپ کی ایمان کی نشانی ہے، سبحان اللہ۔ اس کا مطلب اس کے مقابلے میں اس کا اپوزٹ کیا ہے کہ اگر راستے میں ہم گندگی ڈالتے ہیں، یہ ہمارے کمزور ایمان کی نشانی ہے، اگر آپ گندگی ہٹاتے ہیں تو آپ کے ایمان کی نشانی ہے، کیونکہ آپ نے کہا راستے سے گندی چیزوں کو ہٹانا یہ ایمان میں سے۔ سبحان اللہ، ہماری شریعت کی اتنی بہترین تعلیمات ہے، بلکہ شریعت تو یہ کہتی ہے کہ بسا اوقات وہ نجاستیں جو عارضی ہیں، لیکن خوف ہے کہ انسان کو لگ جائیں گی، نقصان ہو جائے گا۔ آپ دیکھیے مثال طور پیشاب کو انسان جاتا ہے دن میں، یا یہ جو نجاست کا لگنے کا خوف ہے تھوڑا ہوتا ہے لیکن ہے، شریعت یہ کہتی ہے وہاں بھی خیال رکھو۔ ایسا نہیں کہ انسان کئی مرتبہ استنجا کے لیے جا رہا ہے، دن میں 1 یا 2 مرتبہ جا رہا ہے، یا جتنی حاجت ہے اتنا وہ جا رہا ہے، تب بھی شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ وہاں پر بھی اگرچہ کہ تھوڑا عارضی ہے، موقت ہے، تب بھی شریعت یہ کہتی ہے وہاں بھی اپنے بدن کا، اپنے لباس کا، اپنے برتنوں کا خیال کیجیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے کہ مشہور حدیث ہے اور تفصیل کے ساتھ صحیح ابن حبان میں 3128 حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس کہتے رضی اللہ تعالیٰ عنہما،
مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی قبرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبروں کے پاس سے ہوا. آپ نے کہا انہما لا يعذبان، ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور عذاب کی وجہ بہت بڑی چیز کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا ہے، لیکن یہ دو چیزیں ایسی جسے انہوں نے معمولی سمجھ لیا. بچنا آسان تھا پھر بھی معمولی سمجھ کر کے ان دو چیزوں کو انہوں نے کیا. کیا ہے وہ؟ اما احدهما فكان يسعى بالنميمه، ایک تو وہ ہے جو چغل خوری کرتا تھا، یہاں کی بات کسی اور جگہ نقل کرنا فساد کے مقصود سے، فساد کی نیت سے، یہ چغل خوری حرام ہے. اور دوسرا آپ نے کہا فکان لا یستنزہ من بولہ، آپ نے کہا دوسرا آدمی وہ ہے جو پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا، اس پر بھی عذاب ہے اس کے لیے. ناظرین اکرام دیکھیے کہ انسان عارضی طور پر تھوڑی دیر کے لیے جا رہا ہے، وہاں پر بھی آپ کے لیے ضروری ہے کہ گندگی سے، نجاستوں سے بچیے، اپنے آپ کو بچائیے. شریعت نے پاکی صفائی کا حکم دیا ہے، اور کوئی معمولی نہ سمجھے، کیونکہ عذاب قبر اکثر پیشاب کے قطروں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوا کرتا ہے. تو شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ عارضی طور پر ہی صحیح، لیکن آپ وہاں پر بھی ان چیزوں سے بچیے. تو یہ ناظرین اکرام پاکی اور صفائی اور طہارت ہے جس کا شریعت اسلامیہ نے ہر موقع سے لوگوں کو حکم دیا ہے، جس کا ہم سب کو خیال کرنا چاہیے. ناظرین اکرام آئیے اپنے موضوع کی طرف ہم آگے بڑھتے ہیں. احکام الطہارہ. سب سے پہلے جو ضروری ہے جاننا وہ ہے طہارت کے لیے جو ضروری شے ہے وہ ہے پانی. پانی سے متعلق ہمیں جان لینا چاہیے کہ پانی کے کیا احکامات ہیں شریعت میں. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو بارش کا پانی ہے، پانی کے سلسلے میں آپ جان لیجئے کہ پانی پاک ہوتا ہے اور اس کے ذریعے سے پاکی بھی لی جاتی ہے. دونوں چیزیں ہوتی ہیں. پانی جو ہے اس کی دو خوبیاں ہوتی ہیں کہ وہ خود بھی پاک ہے اور اس کے ذریعے سے انسان گندگی کو بھی دور کر سکتا ہے. کون سا پانی؟ جو پاک ہو. بارش کا پانی ہے، قرآن مجید نے اسے کہا کہ جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، سورہ فرقان آیت نمبر 48 میں کہا کہ ہم نے آسمان سے پاک پانی نازل کیا ہے. اور دوسرے مقام پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا سورہ انفال آیت نمبر 11 میں کہا وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش کو برساتا ہے، پانی برساتا ہے، لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، تاکہ تمہیں اس کے ذریعے سے پاک کر دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو بارش کا پانی نازل کرتا ہے، اور وہی پانی جمع ہوتا ہے جسے ہم پاکی صفائی حاصل کرتے ہیں اور وہ پاک ہوتا ہے. سمندر کا پانی ہے، یہ بھی پاک ہے، یعنی اس کا استعمال کرنا جائز ہے ہمارے لیے. کوئی آدمی پی نہیں سکتا ہے، کوئی بات نہیں، لیکن پاکی صفائی کے لیے، طہارت کے لیے اس پانی میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ پانی استعمال کے قابل ہوتا ہے. جیسا کہ مشہور روایت ہے، اصحاب السنن نے اسے روایت کیا ہے، اور امام مالک رحمہ اللہ نے بھی اسے روایت کیا. ابو داؤد سنن صحیح ابی داؤد حدیث نمبر 46، اور صحیحہ میں شیخ البانی رحمہ اللہ نے 480 میں اس حدیث کو نقل کیا ہے. کیا کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے آ کر کے پوچھا، کہا اے اللہ کے رسول، ہم سمندری سفر پر جاتے ہیں اور ہمارے پاس تھوڑا سا پانی ہوتا ہے، اگر ہم اس تھوڑے سے پانی سے وضو کریں گے تو پیاس لگے گی، تو ہم کیا کریں؟ پیاسے رہ جائیں گے. تو کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ یعنی چونکہ انہیں نماز ادا کرنی ہے. اب جو پانی ہے پینے کا کتنا لے جا سکتا ہے انسان اس جہاز پر، کشتیوں پر؟ قدیم زمانے کی بات ہے. تھوڑا سا پانی ہوتا تھا جو ان کی ضرورت پورا کر دے، یا اس سے بھی کم. اب اسی میں انہیں لے کر کے پانی کا استعمال کر کے چلنا ہے. تو اب وضو کے لیے بار بار پانی استعمال ہو جائے تو پھر پینے کے لیے کیا ہوگا؟ تو آپ نے کہا علیہ الصلوۃ والسلام هو الطہور ماؤہ الحل میتۃ، آپ نے کہا وہ پانی جو ہے وہ پاک ہے، اور اس کا جو مردار ہے، سمندر کا جو مردار ہے، مرا ہوا جانور ہے، مری ہوئی مچھلیاں ہیں، وہ حلال ہے تمہارے لیے. تو آپ نے جواب دیا کہ وہ جو پانی ہے وہ پاک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو پانی کے سلسلے میں ناظرین اکرام یہ جان لیں آپ کہ پانی میں اصل یہ ہے کہ وہ پاک ہوتا ہے، اس سے پاکی حاصل کی جاتی ہے. چاہے سمندر کا پانی ہو، چاہے تالاب اور ندیوں کا پانی ہو، چاہے بارش کا پانی ہو، اس پانی میں کوئی حرج نہیں کہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، اور کوئی رکاوٹ نہیں کہ ہم اس سے طہارت حاصل کر سکتے ہیں. دوسرا مسئلہ آتا ہے کہ وہ پانی جو پانی کے تبدیل ہوا ہے، جس کے اندر تبدیلی ہوئی ہے، لیکن تبدیلی گندی چیزوں کی وجہ سے نہیں ہوئی ہے، خود بخود تبدیلی ہوئی ہے گندی چیزوں کے بغیر. جیسے
مثال کے طور پر پانی ہے، بارش کا پانی ہے، اور کچھ مٹی بھی بہہ کر کے پانی میں آ گئی تو مٹی کی خوشبو پانی میں محسوس ہو رہی ہے، یا درخت ہے، درخت کے پتے کچھ گر گئے اس کے اندر، یا اسی طرح آپ نے تانبے کے برتن میں رکھا ہے تو اس کی خوشبو ہوتی ہے، پانی کے اندر خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ جو خوشبو ہے جو آپ پانی کی تبدیلی دیکھ رہے ہیں، اس پانی میں کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ جو تبدیلی ہے یہ تبدیلی گندی چیزوں کی وجہ سے نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر پانی جمع ہو گیا، اس کے اندر کوئی گندی چیز نہیں گری ہے، ٹھہرنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس کے اندر بو محسوس ہو رہی ہو، یا ہو سکتا ہے کہ آپ کسی ایسے درخت کے پاس ہوں جو کہ بہت بڑا ہے، اس کے پتے اس میں گرے ہوئے ہوں، یا اسی طرح سے بسا اوقات جانوروں کی بھی بو اس کے اندر آ جاتی ہے، مچھلیاں زیادہ ہیں تالاب میں، تو اس کی وجہ سے ہمیں جو محسوس ہوتا ہے اس سے پانی کے اندر کوئی خرابی نہیں آتی ہے، اور اس پانی کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسا کہ ایک مشہور حدیث ہے سنن نسائی، صحیح سنن نسائی، شیخ البانی رحمہ اللہ نے جسے صحیح قرار دیا، حدیث نمبر 234، کہتے ہیں ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت میمونہ نے غسل کیا ایک برتن میں، اور برتن کیسا تھا؟ فیہا اثر العجین، کہ اس میں آٹے کا اثر تھا، جو آٹا گوندھ کے روٹیاں بناتے ہیں، اللہ کے نبی نے جس برتن میں غسل کیا نا، اس برتن کے اندر آٹے کا اثر موجود تھا۔ اب آٹے کا اثر تھا، اس کا مطلب پانی میں بھی اس کا اثر ہوگا، آپ سمجھ رہے ہیں؟ لیکن اس کی وجہ سے پانی خراب نہیں ہے، پانی استعمال کے قابل ہے، کیونکہ گندی چیز کی وجہ سے آپ اس کو بدلا ہوا نہیں محسوس کریں، بلکہ پاک چیز ہی ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی لیے اہل علم نے پوری وضاحت کے ساتھ اس بات کو بیان کیا ہے کہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ آپ ان چیزوں کو استعمال کریں۔ اور اسی طرح ایک اور روایت ہے حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کی بیٹی حضرت زینب کا انتقال ہو گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ نے اپنی بیٹی کو غسل دینے کے لیے جب کہا، آپ نے اس میں جو حکم دیا اس میں سے کیا تھا؟ وَجَعَلْنَا فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا، کہ آپ نے کہا کہ اس میں کافور کو ملا دینا آخر میں۔ اب سوچئے کافور کی خوشبو ہوتی ہے، پانی میں اگر وہ ہو تو انسان کے جسم پر بھی اس کا اثر ظاہر ہوگا، پانی میں بھی اس کا اثر ظاہر ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو تبدیلی ہو رہی ہے یہ تبدیلی کسی نجس چیز کی وجہ سے نہیں ہو رہی ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے آپ نہا رہے، آپ کا صابن پانی میں گر گیا، آپ نے فوراً اٹھا لیا اس کو، تو پانی کے اندر تھوڑی سی خوشبو آپ محسوس کر رہے ہیں، تو بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ پانی گندا ہو گیا اس سے، یا تھوڑا سا آٹا اس میں گر گیا، یا تھوڑا سا شیمپو اس کے اندر گر گیا، تو سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ پانی گندا ہو گیا، یا سم ٹینک ہے وہ چونکہ بند رہتی ہے، جب آپ کھولیں گے اسے تو آپ کو پلاسٹک کے وہ بنے ہوئے ہوتے ہیں، وہ بند ہونے کی وجہ سے ایک اسمیل اس کے اندر سے آتی ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ گندا ہو گیا وہ۔ یا پھر بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں کنویں کے اندر بارش پڑتا ہے تو بارش کے بعد جب کنویں کا پانی نکالتے ہیں تو لال محسوس ہو رہا ہے، وہ مٹی اس کے اندر آئی ہوئی ہے اور اس کے اندر خوشبو محسوس ہو رہی ہے مٹی کی، تو اس سے پانی ناجائز یا ناپاک نہیں ہوتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا مسئلہ یہ کہ گندگی اگر پڑے، نجس چیزیں اگر پڑ جائیں، جیسے پیشاب ہے، گندگی فضلہ وغیرہ اگر پانی میں گر جائے، اور پانی میں گرنے کے بعد بھی اگر پانی چینج نہ ہو، اس کا کلر چینج نہ ہو، اس کی خوشبو چینج نہ ہو، اس کا مزہ چینج نہ ہو، تب بھی وہ جائز ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایسا کنواں ہے جس کنویں کے اندر مثال کے طور پر کوئی جانور مر کر کے گر گیا، اور وہ گرنے کی وجہ سے جب اسے نکال کر کے پھینک دیا گیا، اس کے گرنے کی وجہ سے اس کے پانی میں، اس کے مزے میں، اس کے خوشبو میں، رنگ میں کوئی فرق نہیں آیا، تو اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کیا دلیل ہے اس بات کی؟ اس بات کی دو دلیلیں ہیں، ایک دلیل میں ذکر کرتا ہوں، ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 60، شیخ البانی رحمہ اللہ نے الارواء میں نقل کی حدیث نمبر 14، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا، وہو یقال لہ، آپ سے کہا جا رہا تھا،
انہ یستقی لک من بئر بضاعہ، کہ آپ کو جس کنویں کا پانی لے کر کے جو پانی آپ کے لایا جا رہا ہے، اس پانی کے اندر کتوں کا گوشت یا پھر حائضہ عورتیں جو چیز استعمال کرتی ہے وہ یہ لوگوں کی گندگیاں بھی پھینک دی جاتی ہیں۔ ایسا کنواں ہے، اس میں بسا اوقات وہ بھی چیزیں پھینک دی جاتی ہیں، لیکن پھینکنے کے بعد وہ چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے رنگ یا مزہ یا بدبو نہیں آ رہی ہے اس میں، تو آپ نے کیا کہا؟ ان الماء طہور لا ينجسه شیء، آپ نے کہا پانی پاک ہوتا ہے اور کوئی بھی چیز سے گندا نہیں کرتی ہے۔ اس کا مطلب ہے پانی اگر زیادہ ہو، پانی اگر کم ہو اتنا کہ گندی چیز گرنے کے ساتھ ہی وہ تبدیل ہو جائے۔ اب سوچیں ناظرین اکرام، ندیاں ہیں، تالاب ہیں، بڑے بڑے کنویں ہیں، اس میں نہ جانے کون سا جانور گر گیا، مر گیا، نکال کر کے لوگوں نے پھینک دیا، پانی اس میں سے ابل رہا ہے، پانی بہہ رہا ہے، پانی بہت زیادہ ہے، کوئی فرق پانی کے اوپر نہیں پڑا ہے اس کی وجہ سے، نہ پانی کا رنگ بدلا ہے، نہ بدبو آ رہی ہے پانی کے اندر، نہ اس کا مزہ بدلا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اگر ایسا کہہ دیا جائے تھوڑی بدبو آ رہی ہے تو حرام ہے، تو آپ سوچیے کہ کتنے جانور اس سے مر جاتے ہیں، اس میں بدبو آ جاتی ہے، کتنی گندگیاں اس میں لوگ پھینک دیا کرتے ہیں، گندگی کر دیا کرتے ہیں۔ تو شریعت یہ کہتی ہے کہ پانی کی خوبی یہ ہے کہ اگر وہ بہت زیادہ ہوتا ہے نا تو اس کے اندر وہ نجاست، اسے نجس نہیں کر سکتے آپ آسانی سے۔ اسی لیے ایک اور روایت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا بلغ الماء قلتین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر پانی 2 قلہ ہو جائے، یعنی قلہ کہتے ہیں جو بڑے بڑے گھڑے ہوا کرتے ہیں، لن يحمل الخبث، تو گندگی کو وہ قبول نہیں کرتا ہے۔ حدیث ہے ابو داؤد صحیح سنن نبی داؤد حدیث نمبر 56 اور صحیح سنن ترمذی 57۔ تو آپ نے کہا اگر پانی زیادہ ہو، 2 قلے ہو، یعنی بڑے بڑے گھڑے کے اندر ہو پانی اور بڑی مقدار میں ہو پانی، تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ لن يحمل الخبث، تو اس کے اندر گندگی اگر گر جاتی ہے تو گندگی کو قبول نہیں کرتا، اس کے اندر تبدیلی نہیں ہو پاتی ہے، لہٰذا وہ حلال آپ کے لیے استعمال کرنا جائز ہے، وہ پانی پاک ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی واضح کر دیا ناظرین اکرام کہ اگر گندی چیز بھی گر جائے اس میں، یا کوئی نجس جانور بھی گر جائے، یا اس کی گندگی اس میں گر جائے، اگر پانی زیادہ ہو، تالاب ہو، ندی ہو، کنواں ہو، جس میں تبدیلی نہیں ہو رہی ہے نہ اس کے پانی میں، نہ اس کے رنگ میں، نہ اس کے بدبو میں، نہ اس کے مزے میں، تو اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح امام زہری رحمہ اللہ کہتے لا بأس بالماء ما لم يغيره طعم او ریح او لون، کہتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ نے اسے صحیح بخاری معلقاً ذکر کیا ہے، امام زہری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ پانی کے استعمال میں کوئی حرج نہیں جب تک کہ اس کا مزہ نہ بدل جائے، گندی چیز گرنے کی وجہ سے بدبو نہ ہو جائے یا اس کا رنگ نہ بدل جائے، تب تک کوئی حرج نہیں۔ اور جیسے اس سے پہلے گزرا، اگر وہ جو تبدیلی ہے پاک چیز کی وجہ سے ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے آپ نے سنا اگر آٹا گر گیا، مثلا پانی کے اندر پتے گر گئے، تو حلال چیزیں کوئی حرج نہیں، پاک چیزیں کوئی حرج نہیں۔ گندی چیز گر جائے تب بھی یہ دیکھا جائے گا۔ یہ 3 چیزیں ناظرین اکرام یاد رکھیے، ایک ہے اس کا مزہ، ایک ہے رنگ، اور ایک ہے بدبو۔ اگر یہ تبدیل ہو جائے تب وہ پانی نجس ہو جاتا ہے۔ 3 میں سے کوئی ایک چیز بھی ہو جائے یا تینوں ہو جائے، مثال کے طور پر کوئی پانی ہم نے ٹب میں رکھا تھا اور اس کے اندر کسی نے آ کر کے پیشاب کر دیا اور اس کا پورا اس کے اندر بدبو آ رہی ہے پانی کے اندر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پانی نجس ہے، آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ یا پھر بدبو کے ساتھ رنگ بھی اس کا پورا بدل گیا ہے، آپ استعمال نہیں کر سکتے اس کو، اور اس کا جو مزہ ہے وہ تو بدل ہی جائے گا۔ تو 3 چیزیں یا 3 میں سے کوئی ایک چیز بھی اگر بدل جائے گندی چیز پڑنے کی وجہ سے، تو اس کا استعمال جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد ناظرین اکرام ایک اہم مسئلے کی طرف آئیے، اچھی طرح اس کو سمجھ لیں کہ وہ پانی جسے استعمال کیا جا چکا، ہم سے پہلے کوئی استعمال کر چکا ہے، چاہے اس سے کسی نے غسل کیا ہو یا وضو کیا ہو، اور اس میں اس کے ذریعے سے نجاست نہ زائل کی ہو، اس میں استعمال نہ ہوا ہو، تو ایسا پانی جس سے کسی نے پیا ہو یا وضو کر لیا ہو یا غسل کیا ہو، پانی بچا ہوا ہے، تو وہ پانی بھی پاک ہوتا ہے، وہ پانی نجس نہیں ہے،
بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، کوئی غسل کیا اور پانی اگر رہ گیا، اس نے غسل جنابت بھی کی ہو، کوئی حرج نہیں، پانی اگر رہ گیا ہے تو سمجھتے ہیں کہ وہ نجس پانی ہے، اب اس سے پاکی صفائی نہیں ہو سکتی. ایسا نہیں ہے. جو استعمال شدہ پانی ہے اس کے استعمال میں شریعت اسلامیہ نہیں کہتی ہے کہ آپ اسے استعمال نہیں کر سکتے، یعنی وہ استعمال کے قابل نہیں ہے، نجس ہے، ایسا نہیں ہے. کیا دلیل ہے اس کی؟ اس کی دلیل ہے ناظرین اکرام صحیح بخاری حدیث نمبر 189 کہ اذا توضأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کے نبی وضو کرتے تھے، کادوا یقتتلون علی وضوئہ، تو صحابہ اس پانی کو لینے کے لیے ایک دوسرے پر سے بھڑ جاتے تھے، قریب تھا کہ آپس میں جھگڑا کر بیٹھے. یعنی اس طرح سے آپ کے وضو کا استعمال کا پانی صحابہ استعمال کر لیا کرتے تھے. تو کیا پتہ چلتا ہے کہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، یہ جائز ہے. اسی طرح ایک اور روایت ہے صحیح سنن ابی داؤد 120، کہتے حضرت ربیع بنت معوذ کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسح برأسہ من فضل ماء كان فی یدہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا مسح کیا، جیسا کہ وضو کے احکام میں آئے گا. سر کا مسح کیا کیسے کہ آپ نے الگ سے پانی لیا. کہتے ہیں میں نے جب دیکھا آپ نے مسح برأسہ من فضل ماء كان فی یدہ، آپ کے ہاتھ میں جو پہلے سے پانی تھا آپ نے ہاتھ دھل لیے، پھر اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں جو پانی لگا ہوا تھا اسی سے آپ نے اپنا مسح کر لیا. تو کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کے استعمال کا جو پانی ہے وہ پاک ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں ہے. اور اس حوالے سے دوسری باتیں بھی ہیں جو اہل علم نے ذکر کی ہیں. تو یہ دلائل سے ظاہر ہوتا ہے ناظرین اکرام کہ اگر کوئی پانی استعمال شدہ بھی کیوں نہ ہو، اس پانی کو استعمال کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور اسی طرح سے ناظرین اکرام اس حوالے سے ایک اہم بات ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے پوچھا گیا اس آدمی کے بارے میں جو اپنا ہاتھ پانی میں ڈبو دیتا ہے، کیا اس کا استعمال کرنا جائز ہے؟ تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا وہ پانی نجس نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کا استعمال جائز ہے اہل علم کے نزدیک. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں اگرچہ کہ مستعمل ہے، کیونکہ ناظرین اکرام وہ پاک ہے اور اس سے پاکی ہی حاصل کی گئی ہے، اور اس کے علاوہ اور کون سا چیز ہے جس کی وجہ سے آپ کہہ دیں گے کہ وہ ناپاک ہے؟ پانی پاک ہے اور اس سے جو کام کیا گیا وہ بھی پاکی صفائی ہی کا ہے. اس کے ذریعے سے انسان نے اپنے آپ کو غسل دیا، یعنی اپنے آپ کو پاک و صاف کیا، تو کیوں اس پانی کا استعمال درست نہیں ہے؟ تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جیسا کہ ابن قدامہ رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے. ہاں اگر انسان اس پانی کے ذریعے سے گندگی نجاست صاف کر رہا ہے تو ایسا پانی جو نجاست کے لیے استعمال ہوا ہے تو وہ یہ الگ بات ہے، لیکن وہ پانی جو انسان غسل کے لیے وضو کے لیے استعمال کرتا ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ پانی پاک ہے اور وہ گیا بھی پاک جگہ پر ہی ہے. جیسے کوئی آدمی اپنے کپڑے کو دھلتا ہے تو اس کپڑے کو دھلنے کے بعد پانی بچ جائے تو کوئی اور آدمی آ کے کپڑا دھل لیتا ہے اس میں، تو انسان کا جسم بھی نجس نہیں ہے. ناظرین اکرام یہ جان لینا ضروری ہے. بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ انسان بسا اوقات نجس ہو جاتا ہے. نجس کا مطلب کیا ہے کہ اب اس کے اوپر سے جو پانی بہہ کر کے آ رہا ہے وہ نجس ہے. ایسا نہیں ہے، مومن نجس نہیں ہوتا ہے. کیا دلیل ہے اس بات کی؟ اس حوالے سے ایک مشہور حدیث ہے جو کہ صحیح بخاری کے اندر ہے، حدیث نمبر 285371. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میری ملاقات ہوئی، میں حالت جنابت میں تھا، یعنی غسل میرے پر فرض تھا. فاخذ بیدی، اللہ کے نبی میرا ہاتھ پکڑ لیا آپ نے. فمشیت معه حتی قعد، اللہ کے نبی نے ہاتھ پکڑ لیا ان کا، سبحان اللہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے انہیں چلے یہاں تک کہ اللہ کے نبی بیٹھ گئے. کہتے فانسللت، تو میں آہستہ سے نکل کر کے آ گیا اور میں اپنے گھر کو آیا. فاتیت الرحل فاغتسلت، میں نے غسل کیا. ثم جئت، پھر میں چلا گیا، فوراً کر کے غسل کر کے گئے. وہو قاعد، اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے کہا این کنت یا ابا ہر، آپ نے کہا ابو ہریرہ کہاں چلے گئے تھے، کہاں تھے؟ فقلت، میں نے کہا جیسا کہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں 283، اللہ کے نبی کنت جنبا، میں حالت جنابت میں تھا، میرے پر غسل فرض تھا. فکرہت ان اجالسک،
تو میں نے ناپسند کیا کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھوں، وَأَنَا عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ، اور میں طہارت کی حالت میں نہیں ہوں، مجھے ناپسند تھا کہ اس حالت میں آپ کے ساتھ میں بیٹھوں۔ تو آپ نے کہا علیہ الصلاۃ والسلام سبحان اللہ یا ابا ہر، آپ نے کہا سبحان اللہ ابو ہریرہ، ان المؤمن لا ینجس، مومن نجس نہیں ہوتا ہے، مومن نجس نہیں ہے۔ جس طرح پیشاب نجس ہے، انسان کا جسم نجس نہیں ہوتا ہے، اگرچہ کہ غسل فرض ہے لیکن تم نجس نہیں ہو۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے ناظرین اکرام کہ انسان کا جسم نجس نہیں ہے، مومن کا جسم نجس نہیں ہے۔ اگر وہ غسل کیا ہے اس پانی سے، اس پانی کے استعمال میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، واللہ تعالی عالم۔ اور پھر اس کے بعد ناظرین اکرام ایک مسئلہ آتا ہے، وہ ہے گرم پانی کے سلسلے میں۔ تو گرم پانی کا استعمال بھی شرعاً درست ہے، پانی پاک ہے، اس سے پاکی صفائی کی جا سکتی ہے، غسل وضو ہو سکتا ہے، استنجا ہو سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، یہ ثابت ہے، جیسا کہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے الارواء کے اندر نقل کیا ہے 16 حدیث نمبر، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ہے، انه كان يسخن له الماء، کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پانی گرم کیا جاتا تھا برتنوں کے اندر، تانبے وغیرہ کی، فیغتسل به، تو اس سے حضرت عمر بن خطاب غسل کیا کرتے تھے۔ اور ایک حدیث جو مشہور ہے لوگوں کے درمیان کہ جو دھوپ کے پانی سے گرم ہو جائے پانی، وہ پانی نہانے سے برس کی بیماری آ جاتی ہے، یہ حدیث مشہور ہے جس میں کہا گیا لا تغتسلوا بالماء المشمس، دھوپ سے گرم پانی میں غسل نہ کرو کیونکہ اسے کوڑ برس کی بیماری آ جاتی ہے۔ یہ حدیث ضعیف ہے، حدیث ضعیف ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ پانی اگر گرم ہو ناظرین اکرام، چاہے آپ چولہے سے گرم کریں یا سورج سے گرم ہو، ندی تالاب آپ دیکھیے سورج کی گرمی سخت ہو گئی ہے، پانی گرم ہو گیا، تو کیا اس پانی میں آپ غسل کر سکتے ہیں، وضو کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ گرم پانی کے اندر غسل کرنے میں، وضو کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، واللہ تعالی عالم۔ اس کے بعد ناظرین اکرام ایک اہم مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ پانی پاک ہے اور پانی کے اندر ایسی چیز گری جو پاک ہی ہے، نجس نہیں ہے، لیکن اتنی مقدار میں گر گئی ناظرین اکرام کہ اب پانی پانی نہیں رہا، کچھ اور ہو گیا ہے، تب اس سے غسل کرنا، وضو کرنا جائز نہیں ہے۔ اس وقت پانی صرف پاک ہے، وہ آپ کو پاک نہیں کر سکتا۔ مثال آپ کو میں دیتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی پانی کے اندر اتنا آٹا ڈال دے کہ دیکھنے کو لگے کہ وہ پانی نہیں ہے، آٹے کا پانی ہے، صرف پانی نہیں ہے، پانی کے ساتھ کچھ اور چیز ایڈ ہو گئی، اتنا گلاب ڈال دے کہ اب صرف اسے پانی نہیں کہا جائے گا، گلاب کا پانی کہا جائے، تو اس موقع پر اس سے وضو یا غسل نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی آدمی پانی لے برتن میں اور اس پانی کے اندر وہ شربت بنانے کے لیے وہ چیزیں ڈال دے جو شربت کے لیے ڈالی جاتی ہے، اتنی ڈال دے کہ اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ شربت تیار ہے، اب پانی اسے نہیں کہہ رہے لوگ، تو اس موقع پر اس سے غسل کرنا یا وضو کرنا درست نہیں ہے۔ مثال کے طور پر پانی ہے، اس کے اندر انک گر گیا، اتنا گر گیا کہ اب صرف انک کا پانی دکھ رہا ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ انک کا پانی ہے، صرف پانی نہیں ہے وہ۔ تو کب ہوتا ہے؟ جب پانی کم مقدار میں ہو، تھوڑی مقدار میں ہو، اور چھوٹی سی کوئی چیز میں گر گئی اور پورا پانی اس کے اندر تبدیل ہو گیا۔ ایسا ہوتا ہے ناظرین اکرام کہ انسان نے پانی رکھا ہے اور پانی کے اندر بچے نے مثال کے طور پر آٹا گرا دیا، اتنا گر گیا کہ پورا وہ آٹے کا پانی ہی ہو گیا ہے، شربت ہو گیا ہے، لہٰذا اس سے وضو یا غسل نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا، اگر پانی نہ ملے، سورہ نساء آیت نمبر 43، سورہ مائدہ آیت نمبر 6، پانی نہ ملے تو تیمم کر لو، یعنی پانی کے علاوہ پانی جیسی کوئی چیز، یعنی جو پانی سے بنائی گئی ہے، قرآن کہتا پانی نہ ملے تو تیمم کر لو، درمیانی کسی چیز کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے امام عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ کہتے ہیں، جسے امام بخاری نے معلقہ نقل کے صحیح بخاری میں، جو کہ ابن عباس کے شاگرد ہیں، انہ کرہ الوضوء باللبن والنبیذ، کہا کہ وہ اسے درست نہیں مانتے تھے کہ کوئی آدمی دودھ سے وضو کرے یا نبیذ سے، سرکے سے، کھجور کو بھگو کر رکھ دیا
اور پھر اس کے بعد وہ پانی تبدیل ہو جاتا ہے اور اسے لوگ پیا کرتے، اسے امام عطا نے کہا کہ اس سے وضو نہیں ہو سکتا ہے، دودھ سے وضو نہیں ہو سکتا ہے، نبیذ سے وضو نہیں ہو سکتا ہے۔ کہا وقال ان التیمم اعجب الی من، کہا کہ دودھ سے نبیذ سے وضو کرنے سے بہتر تیمم کر لو۔ اور اسی طرح کہتے، اسی طرح امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے 87، ابو خلدہ کہتے ہیں میں نے ابو العالیہ رحمہ اللہ سے پوچھا اس آدمی کے بارے میں جو جنوبی ہو گیا، جنابت اس کے لاحق ہو گئی ہے، غسل فرض ہو گیا ہے، ولیس عندہ ماء، اس کے پاس پانی نہیں ہے، وعندہ نبیذ، اس کے پاس نبیذ ہے، سرکہ ہے۔ بہت ساری چیزوں کو رات میں بھیگو کر کے رکھ دیتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں کشمش منقع جو ہے پانی بھیگو کر کے رکھ دیتے ہیں، یا کھجور رکھ دیتے ہیں، یہاں تک کہ اس کو پورا تبدیل ہو جاتا ہے اور وہ پانی نہیں رہتا، کھجور کا پانی بن جاتا ہے یا کشمش کا پانی بن جاتا ہے۔ کیا نبی سے غسل ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا لا، نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا ہے صحیح بخاری کے اندر، باب لا یجوز الوضوء بالنبیذ ولا المسکر، کہ نبیذ سے اور مسکر چیزوں سے، نشاور چیزوں سے وضو نہیں ہو سکتا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا ہے۔ تو یہ ہے ناظرین اکرام، پاک چیز اگر پانی میں گر جائے، اتنی گر جائے کہ اب وہ صرف پانی نہیں ہے، کسی چیز کا پانی بن گیا ہے، شربت بن گیا، جوس بن گیا ہے، یا پھر وہ انک کا پانی بن گیا، آٹے کا پانی بن گیا ہے، گلاب کا پانی بن گیا ہے، صرف پانی نہیں رہا اب وہ، یعنی زیادہ مقدار اتنی ہے اس کے اندر، تو اس سے وضو اور غسل جائز نہیں ہے۔ تو یہ ناظرین اکرام پانی سے متعلق کچھ احکام ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے، جن کا جاننا ازحد ضروری ہے۔ اور اس کے بعد ناظرین اکرام آئیے، طہارت کی جب بات آتی ہے تو شریعت یہ کہتی ہے کہ استنجا کے آداب ہیں جن کا خاص طور پر مومن کو خیال کرنا چاہیے کہ وہ استنجا کرتے ہوئے ان امور کو نہ فراموش کرے۔ سب سے پہلی بات ہے جو شریعت یہ کہتی ہے کہ جیسے اس سے پہلے آپ کے سامنے بات آئی کہ سب سے زیادہ جو عذاب قبر ہے وہ پیشاب کے قطروں سے نہ بچنے کی وجہ سے۔ کیوں ایسا ہے؟ کیونکہ جب پیشاب کے قطرے انسان کے جسم کو یا کپڑے کو لگ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد نماز پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ پاکیزی کی حالت میں نماز کو قبول کرتا ہے۔ اب اس کا جسم نجاست کے ساتھ ہے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے ان آداب کا خیال کرنا ضروری ہے۔ سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ بیت الخلاء کو جانے سے پہلے کیا کہنا چاہیے؟ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ اللہ سے پناہ مانگنا چاہیے استنجا کو جانے سے پہلے۔ خبث سے مراد مرد شیطان ہے، خبائث سے مراد وہ جو مؤنث ہوتی ہیں، فیمیل جن کو کہا جاتا ہے، ان کے شر سے، ان کے نقصان سے اللہ کے پناہ مانگنا چاہیے اور کہنا چاہیے بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، صحیح بخاری حدیث نمبر 142، صحیح مسلم 375۔ تو بسم اللہ یہ بھی حدیث کے الفاظ میں وارد ہے، جیسا کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے کہ بسم اللہ بھی اس دعا کے اندر وارد ہے، اور اس کی جو سند ہے وہ سند بھی صحیح مسلم کی شرط پر ہے، یعنی سند بھی اس کی درست ہے۔ اور بسم اللہ کہنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے جانتے ہیں؟ سنن ترمذی حدیث نمبر 606، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انسان کی شرمگاہ یا عزت کی چیزیں اور جنات کی آنکھوں کے درمیان جو پردہ ہے وہ بسم اللہ ہے۔ اگر کوئی بسم اللہ کہتا ہے تو ہمارے اور ان کے درمیان رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے، وہ ہماری پوشیدہ چیزوں کو دیکھ نہیں پاتے۔ آپ نے کہا ستر ما بین اعین الجن وعورات بنی آدم اذا دخل احدهم الخلاء ان یقول بسم اللہ، کہ جب بسم اللہ آپ کہہ دیتے ہیں، جب آپ کا ارادہ ہو بیت الخلاء کو جانے کا، استنجا کو جانے کا، جب بسم اللہ کہہ دیتے ہیں تو پھر شیطان اور جنات ہماری مخصوص پردے کی، ستر کی چیزوں کو نہیں دیکھ پاتے۔ لہٰذا خواتین، چونکہ رقیہ کے حوالے سے بھی ہمیں آگے جا کر گفتگو کرنی انشاءاللہ، تو جان لیں کہ ہمارے پریشانی کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث نہیں کہتے، لہذا شیطان و جنات ہمارے جسم کو دیکھ پاتے ہیں، جو کہ درست نہیں ہے، ہمارے لیے پریشانی کا سبب ہو سکتا ہے یہ، لہٰذا اس سنت کا خیال کرنا چاہیے۔ اور یہ کب کہنا چاہیے؟ داخل ہونے کے بعد نہیں کہنا چاہیے، داخل ہونے سے پہلے جب آپ کا ارادہ ہو
اسی لیے ایک اور الفاظ میں روایت میں ہے اذا اراد ان يدخل الخلاء، جب اس کا ارادہ ہو داخل ہونے کا تو ہم یہ کہنا چاہیے، اس کے بعد داخل ہونا، اندر جا کر نہیں کہنا ہے، کیونکہ وہ ذکر کی جگہ نہیں ہے، گندی جگہ ہے، وہاں پر وہ نہیں کہنا چاہیے۔ اور رہی بات کھلی جگہ پر اگر وہ استنجا کر رہا ہے تو پھر اپنے ابتدائی یعنی استنجا کو بیٹھنے سے پہلے، اپنے کپڑوں کو سمیٹنے سے پہلے ابتدا ہی میں اسے یہ دعا پڑھ لینی چاہیے، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اور دوسرا ادب ہے ناظرین کرام جس کا خیال کرنا چاہیے، وہ یہ کہ بیت الخلاء سے جب نکلے تو کہے غفرانک، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، ابو داؤد حدیث نمبر 30، سنن ترمذی حدیث نمبر 7، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء سے نکلتے تو آپ کہتے تھے غفرانک، اللہ تعالیٰ سے مغفرت کا سوال کرتے تھے۔ اتنی دیر تک، کیونکہ استنجا کی حالت میں جب تک آپ ہیں اتنی دیر تک آپ ذکر نہیں کر سکتے، عبادت نہیں کر سکتے، تو باہر نکلنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے استغفار طلب کرتے ہیں۔ تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ اور تیسرا ادب ہے وہ یہ کہ استنجا کرنے کے دوران ہمارے ساتھ ایسی کوئی چیز نہ ہو جو حرمت والی ہو، جس کا احترام ہو شریعت میں، اللہ کا ذکر ہے وغیرہ وغیرہ، تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ کوئی کتاب نعوذ باللہ، کوئی قرآن لے کر کے اندر جائے، پامفلیٹ جیب میں رکھ کر کے اندر جائے۔ قرآن مجید سورہ حج میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللّہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ حج آیت نمبر 30 میں وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللّہ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ، کہ جو اللہ کی حرمات کا احترام کرے، تعظیم کرے، تو یہ اس کے لیے بہتر ہے اس کے رب کے پاس۔ تو یہ احترام میں سے ہے کہ آپ کے ساتھ ایسی کوئی چیز نہ ہو جو قابل احترام ہے، آپ باہر رکھ کر جائیں، کسی کو دے کر کے جائیں۔ ہاں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو خوف ہوتا ہے اس چوری ہو جانے کا، کوئی بیگ ہے مثلا پوری طرح سے پیک ہے، آپ کو خوف ہے کہ کہیں چھوڑ نہیں سکتے، آپ سفر میں ہیں مثلا، تو پھر اس موقع پر اس ضرورت کی وجہ سے آپ ساتھ رکھ سکتے ہیں کہیں پر دور، جہاں پر حفاظت بھی ہو جائے اور بے حرمتی بھی نہ ہو پائے، اس کا خیال کیا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں، واللہ تعالی عالم۔ اور چوتھا جو ادب ہے وہ یہ ہے کہ استنجا کے دوران مومن کو چاہیے کہ وہ سلام کا جواب نہ دے، سلام کا جواب اس موقع پر نہیں دینا چاہیے۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، کھانا کھاتے وقت بھی کوئی سلام کرے تو جواب نہیں دیتے، وضو کرتے ہوئے کوئی سلام کر رہے تو جواب نہیں دیتے۔ کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ کیا معنی ہے اس سے؟ کہ حدیث و منع کیا گیا کھانے کے دوران سلام کا جواب نہیں دینا چاہیے، کہ ایسی کوئی حدیث ہے؟ تو جہاں منع نہیں کیا گیا آپ جواب دیجئے، اور دینا چاہیے آپ کو جواب، لیکن جہاں منع کیا گیا وہاں پر رکنا چاہیے۔ وہ کون سی جگہ ہے؟ وہ استنجا اور قضاء حاجت کی جگہ، جیسا کہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، حدیث نمبر 352، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے الصحیحہ 197 میں ذکر کیا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ان رجلا مر علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا دور سے، وہو یبول، اللہ کے نبی کہیں دور کنارے پر اور رکاوٹ کے ساتھ، پردے اور پابندی کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کر رہے تھے، ایک آدمی دور سے گزرا، اس سے دیکھا تو اس نے سلام کیا رسول کو۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کہا اذا رأیتنی علی مثل هذه الحالہ فلا تسلم علی، آپ نے کہا اس جیسی حالت میں اگر مجھے دیکھو، اے نظر آ جاؤ میں، فلا تسلم علی، تو مجھ پر سلام نہیں کرنا، مجھے سلام نہیں کرنا اس حالت میں۔ فإنک اذا فعلت ذلک لم ارد علیک، آپ نے کہا اگر تم نے مجھے سلام کر بھی دیا تو میں اس کا جواب نہیں دوں گا۔ تو اس سے پتہ چلتا ناظرین اکرام کہ سلام کا جواب دینا بھی درست نہیں ہے، اور اسی سے ملحق جڑا ہوا اہل علم کہتے ہیں ہر وہ چیز جس میں اللہ کا ذکر ہے، جیسے اذان کا جواب دینا، اگر ہم استنجا میں ہیں، اذان سنائی دے رہی ہے تو اس سے اس سے رک جانا چاہیے، کیونکہ جب سلام کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم نے سلام کر بھی دیا تو میں جواب نہیں دوں گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ یہ بھی ملحق اللہ کا ذکر اگر ہے تو پھر اس سے رک جانا چاہیے۔ اور پانچواں ادب یہ ہے ناظرین اکرام، استنجا کو جاتے ہوئے خاص طور پر سطر کا خیال کرنا چاہیے کہ آپ کی آبرو کی حفاظت رہے، محفوظ جگہ پر آپ ہوں۔ آج تو پکے مکانات بنے ہوئے ہیں، حمام اور استنجا خانے تیار ہیں، قدیم زمانے کی بات ہے، یا سفر میں ایسا ہوتا ہے، کئی لوگ آپ کے ساتھ، سطر کی حفاظت کرنا ضروری ہے، یہ آداب میں سے ہے۔ کیا حدیث ہے؟ حدیث نمبر صحیح مسلم حدیث نمبر 342،
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عبداللہ بن جعفر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، کان احب ما استتر به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لحاجته ہدف او حائش نخل، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو سب سے زیادہ پسندیدہ چیز تھی قضاء حاجت کو جاتے وقت، جو آپ کو سب سے زیادہ پسند تھا، آپ کو پسند تھا ہدف. ہدف کا مطلب وہ چیزیں جو اونچی بنی ہوئی ہے، جیسے ٹیلا ہے یا پہاڑ ہو یا ریت جمع ہو کر کے اونچا وہ بن گیا ہو، ٹیلے کی مثل بن گیا ہو، یا مٹی کا ٹیلا ہی کیوں نہ ہو یا پہاڑ ہو، اللہ کے نبی کو سب سے زیادہ پسند تھا. ایسی کوئی جگہ ہونی چاہیے استنجا کے لیے. اور حائش النخل کہتے ہیں جہاں پر کھجور کے درخت جمع ہو گئے ہوں اچھی طرح سے گھنے، تاکہ ادھر طرف کہیں پر کوئی چیز نظر نہ آئے. اللہ کے نبی علیہ السلام کو سب سے زیادہ پسند تھا. یعنی استنجا کو جب آپ جائیں ناظرین اکرام کھلی جگہ پر، تو وہاں پر آپ دیکھیں کہ میدان میں یہاں وہاں جانے کے بجائے آپ دیکھیں کوئی ایسی جگہ ہونی چاہیے جو آڑ ہو. رسول کو اونچی جگہ پسند تھی، کوئی ٹیلا ہو، کوئی پہاڑ ہو، ریت کا ہی صحیح، یا کھجور کے درخت ہوں، آپ کو یہ پسند تھا. ایک اور روایت ہے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، ابو داؤد حدیث نمبر 2، ابن ماجہ حدیث نمبر 335، خرجنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، ہم اللہ کے نبی کے ساتھ سفر پہ نکلے. فکان لا یأتی البراز، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ضرورت کو اس وقت تک پورا نہیں کرتے حتی یغیب، یہاں تک کہ آپ اتنا دور چلے جاتے. فلا یرا، اللہ کے نبی نظر نہیں آتے تھے. اتنی دور جا کر کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام استنجا کیا کرتے تھے تاکہ سطر کی پابندی ہو، حفاظت ہو. لہٰذا اس کا ادب کرنا بہت ضروری ناظرین اکرام. لہٰذا یہ آداب ہیں جن آداب کا ہم سب کو خیال کرنا چاہیے. اسی کے ساتھ ناظرین اکرام جو استنجا کے آداب ہیں ان میں سے یہ بھی ہے کہ مومن کو چاہیے کہ وہ استنجا کے دوران کہیں پر ایسی جگہ پر ہے جو محفوظ نہ ہو، یعنی کھلی ہوئی ہو، تو بیٹھنے اس وقت تک اپنے کپڑے کو نہ اٹھائے یہاں تک کہ زمین کے قریب ہو جائے. ایسا ہی اللہ کے نبی علیہ السلام کرتے تھے. جیسا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ابو داؤد حدیث نمبر 14، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قضاء حاجت کے لیے جاتے تو آپ اپنا کپڑا نہیں اٹھاتے تھے یہاں تک کہ زمین کے قریب ہو جاتے. بہت سارے مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ انسان لباس کو اٹھا دیتا ہے، ابھی زمین کے قریب نہیں گیا ہے، تو اس پہ خوف ہے کہ سطر کھل نہ جائے یہاں وہاں پر، لہٰذا اس کا خیال رکھے. اور اسی طرح آداب میں سے یہ بھی ہے ناظرین اکرام، جو کہ 7واں ادب ہے، کہ استنجا کے دوران قبلہ رخ ہونا یا قبلے کو پیٹھ دکھانا، یہ دونوں چیزوں سے بچنا چاہیے. مشرق اور مغرب کی طرف ہو جانا چاہیے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 265، حدیث نمبر 8 ابو داؤد، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اذا جلس احدکم لحاجتہ، اگر کوئی تم میں سے ضرورت پورا کرنے کے لیے بیٹھتا ہے، ضرورت قضاء حاجت کے لیے، فلا يستقبل القبلہ، تو قبلہ رخ نہ ہو، ولا يستدبرها، نہ ہی اسے پیٹھ دکھائے. یعنی اگر شمال اور جنوب ہے، مشرق اور مغرب ہے، تو آپ دیکھیں کہ قبلہ کی طرف منہ بھی نہ ہو اور پیٹھ بھی نہ ہو، دونوں نہیں ہیں. اس کے علاوہ جو سمت ہے آپ کے پاس، اگر مشرق اور مغرب ہے تو پھر شمال اور جنوب اس طرح سے بیٹھنا چاہیے. شمال اور جنوب ہے تو مشرق مغرب اس طرح سے بیٹھنا چاہیے. کعبۃ اللہ کی طرف منہ کرنا یا پیٹھ کر کے نہیں بیٹھنا چاہیے، یہ واضح بات ہے. اور اسی طرح اگر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ حمامات اگر بنے ہوئے وہاں پر بھی احتیاط یہ ہے کہ وہاں پر بھی انسان پیٹھ کر کے اور منہ کر کے نہ بیٹھے. حوالے سے حدیث ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 144 اور 394، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کہتے اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام، اذا اتیتم الغائط، جب تم استنجا کرنے کے لیے آؤ تو قبلے کی طرف منہ نہ کرو، پیٹھ نہ کرو، ولکن شرقوا او غربوا، اپنے مشرق کی طرف ہو جاؤ یا مغرب کی طرف ہو جاؤ. ابو ایوب کہتے ہیں انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ہم شام کو آئے تو ہم نے دیکھا کہ وہاں جو حمامات بنائے گئے ہیں، ٹوائلٹ بنائے گئے ہیں، وہ کعبہ کی رخ ہیں، تو ہم اس سے منحرف ہو کر کے رخ بدل کے بیٹھتے تھے. ونستغفر اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ہم استغفار کرتے تھے. اور اسی طرح سے نیک آداب میں سے یہ کہ انسان اس کا خیال کرے
کہ پیشاب کے قطرے ہمیں نہ اڑ جائیں، اور خاص طور پر ایسی جگہ منتخب کرے اگر باہر پیشاب کر رہا ہے جو ڈھلان میں جگہ ہو، نیچے کی طرف جگہ ہو، اور ایسی جگہ جو اوپر کی طرف ہو، وہاں پیشاب کرنے سے اڑنے کا خوف ہے، یا کوئی چیز اس کے پاس لکڑی وغیرہ ہو تو اسے کریت کر کے چھوٹا سا اگر وہ کھڈا وغیرہ کر دیتا ہے تو اس میں پیشاب کرنے سے خوف کم رہتا ہے کہ اس کے قطرے اسے اڑ جائیں، لہٰذا اس کا خیال رکھیں۔ اسی طرح لوگوں کے چلنے پھرنے کی جگہ پر یا سایہ میں استنجا کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح آداب میں سے یہ بھی ہے کہ ٹھہرے ہوئے پانی میں استنجا نہ ہو، اور اسی طرح انسان جہاں پہ غسل کر رہا ہے وہیں پر پیشاب کر کے اور پھر اس میں غسل کر رہا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ انسان یہ کرے کہ پاکی صفائی کرے، پھر غسل اس کے بعد کرے، دھل کر کے اس کے بعد غسل کرے، اور پھر اسی طرح سے ناظرین اکرام کھڑے ہو کر کے پیشاب نہ کرے، اس لیے کہ خوف ہوتا ہے کہ خطرات اڑ جائے، اور اگر کھڑے ہو کر پیشاب کی ضرورت ہو تو دو چیزوں کا خیال رکھے، ایک اپنی سطر کا خیال رکھے کہ سطر نہ کھل جائے، اور دوسرا یہ خیال رکھے کہ قطرات اسے اڑ نہ جائیں، اس کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا۔ اور اسی طرح سے اگلی پچھلی دونوں شرمگاہ پر گندگی ہو تو اسے اچھی طرح صاف کرنا چاہیے، چاہے پیشاب ہو استنجا ہو، پاک صاف اسے کر لینا چاہیے۔ یہ آداب میں سے ضروری آداب میں سے ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ حدیث ہے، حدیث نمبر ابو داؤد 40 میں، کہ اگر کوئی آدمی استنجا کو جاتا ہے اور پتھر اسے اینٹ استعمال کرنے پڑ رہے ہیں تو آپ نے کہا 3 سے کرو، 3 پتھر 3 اینٹیں استعمال کرو، کیوں؟ اچھی طرح سے پاک ہونے کے لیے۔ تو شریعت یہ چاہتی ہے کہ وہ جگہیں اگلی پچھلی بالکل پاک و صاف ہونا چاہیے۔ اسی طرح آداب میں سے یہ ہے کہ انسان گوبر سے اور ہڈی سے استنجا نہ کرے، گندگی صاف نہ کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 450 آپ نے کہا چونکہ یہ جو ہڈی ہے وہ جنات کی غذا ہے، اور یہ جو گوبر ہوتا ہے، روث جسے کہا جاتا ہے، وہ ان کے جانوروں کا، جنات کے جانوروں کا چارہ ہے وہ، لہٰذا گوبر سے اور ہڈی سے استنجا نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح انسان صفائی کرے، استنجا کرے، اگلی پچھلی شرمگاہ کو پاک کرے تو سیدھا ہاتھ استعمال نہ کرے، بائیں ہاتھ سے کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ بخاری کی حدیث ہے 154، آپ نے کہا تم میں سے کوئی اپنے شرمگاہ کو ہاتھ نہ لگائے، سیدھا ہاتھ نہ لگائے پیشاب کرتے ہوئے، لہٰذا انسان بائیں ہاتھ سے صفائی اور پاکی کا اہتمام کرے۔ اور اسی طرح اگر ہاتھ کا استعمال ہوا ہے تو آنے کے بعد ہاتھ کو بھی دھل لینا چاہیے، جیسا کہ ابو داؤد کی حدیث نمبر 45 حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب استنجا کے لیے جاتے، اتیتہ بما، تو میں اللہ کے وسلم کے پاس پانی لے کر کے آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا استنجا کے بعد؟ ثم مسح یدہ علی الارض، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ زمین پر رکھا، یعنی زمین پر آپ نے اپنا ہاتھ کو صاف کیا، لہٰذا اس کے بعد صفائی کا بھی اہتمام استنجا سے لوٹنے کے بعد بھی، کیونکہ آپ نے اس کا اہتمام کیا، اب ہاتھ کو بھی صاف کر لیجیے۔ پھر اس کے بعد اہم اور آخری ادب ہے ناظرین اکرام، وہ یہ ہے کہ مومن کو چاہیے کہ جاتے ہوئے استنجا کے لیے بایاں قدم رکھے اور نکلتے ہوئے سیدھا قدم رکھ کر کے باہر آئے۔ یہ آداب ہیں جو اہل علم نے ذکر کیے ہیں، لہٰذا ان آداب کا خیال کرتے ہوئے ہمیں طہارت حاصل کرنی چاہیے۔ ناظرین اکرام، پھر ملاقات ہوگی اگلے درس میں، جس میں آپ کے سامنے کون سی چیزیں نجس ہوا کرتی ہیں اور وضو کیسے کرنا چاہیے اس کے احکام آپ کے سامنے آئیں گے۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔